ثابت نے تمہیں ماں کے طور پر دیا تھا، کیا تم سے واپس کر سکتی ہے؟ تو اس نے کہا عرض کی کیا وہ بھی واپس کروں گی اور کچھ اور لینا چاہے وہ بھی دے دوں گی، لیکن اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور حضور السلام نے ان دونوں کے درمیان بات واپس کرا دیا اور دونوں کے درمیان جدائی فرما دی۔ تو فرمایا کہ پیسے تم اللہ کی معبود کرتا ہے فلا جناح علیہ معافی مقصد بھی، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ اللہ کے حضور کو وہ جوڑا قائم نہیں رکھ سکے گا تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اور کچھ دیکھ دلا کر مرد کو اس کی آزادی حاصل کر لے۔ دل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں، صلاح اللہ ان کو پھیلانا نہیں، اللہ کے حدود ہیں ان کو پھیلانا نہیں، مگر یہ اللہ حدود اللہ ہے، اور جو اللہ کے حدود کو توڑے گا، اللہ کے حدود کو پھیلانے گا، اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، اور رائے محمد ظالمون کوئی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، کوئی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ان کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس کو جو قیمت سزد دی عورت مرد کی خدمت میں پیش کر کے آزادی حاصل کرتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو کھلا کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو کھلا کہتے ہیں۔ اور اگر عورت اور مرد کے گھر کے اندر ہی معاملہ طے کر لیں تو بھی کوئی نافذ ہوگا، لیکن اگر معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت چھان پھٹک کرے گی، پہلے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے گی، اور اگر عدالت سمجھے کہ ان کے جدائی جو ظالم ہوگی یہ سچ نہیں رہ سکتے تو عدالت جو مناسب سمجھے گی وہ عورت سے دلوا کر مرد سے عورت کو طلاق دے گی۔ اور یہ طلاق جو عدالت کے ذریعے، لیکن طلاق صرف مرد کا حق نہیں ہے، طلاق صرف مرد کا حق نہیں ہے بلکہ سزائے قاضی بھی قائم مقام طلاق کے ہوتی ہے، سزائے قاضی بھی فیصلہ بھی قائم مقام طلاق کے ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ طلاق جو ہے یہ طلاق بائنا ہوتی ہے، یہ طلاق لوگ ایک عورت مرد کو پیسے دے کر یا کچھ فدیہ دے کر اس سے طلاق خریدتی ہے، تو یہ طلاق ہے، یہ عام ایک ہی طلاق ہو، یہ عام طلاق نہیں ہوتی، یہ خلا کی طلاق طلاق بائنا ہوتی ہے۔ اور طلاق بائنا کا یہ اصول ہے کہ اگر اس کے بعد کبھی انہیں احساس ہو جائے زندگی میں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ ہماری اولاد رول جائے گی، ہمیں واپس جانا چاہیے، تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی دونوں اپنی مرضی کے ساتھ، یعنی جو عدالتوں سے فیصلے ہوتے ہیں، جو عدالتوں سے فیصلے ہوتے ہیں وہ طلاق مغلظہ نہیں ہوتی بلکہ طلاق رضیہ ہوتی ہے، طلاق بائنا ہوتی ہے۔ اور اس طلاق بائنا کے بعد مرد اور عورت اگر کبھی رجوع کرنا چاہے تو دوبارہ آپس میں نکاح کر کے پھر دوبارہ خدائے حلالہ کے رجوع کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کا فلا تحل لوگ میں بعض و ساتان کا زوجہ غیر، پھر اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے تو پھر وہ کسی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور خامد کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ کسی اور خامد کے ساتھ نکاح نہ کرے، اس وقت تک پہلے خامد کے ساتھ اور اس کے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا جب مرد تیسری بات نہ آئے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو شخص ایک طلاق دیتا ہے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے، اب ایک طلاق اس سے چھوٹ گئی، اس کے پاس دو طلاقوں کا نکاح، پھر وہ دوسری دیتا ہے تو دو طلاقوں کا حق چھوٹ گیا، اس کے پاس صرف ایک طلاق ہے۔ زندگی میں جب کبھی وہ ایک طلاق دے تو وہ تینوں نافذ ہو جائیں گے، وہ تینوں نافذ ہو جائیں گے، اس کا جتنا جتنا وہ دیتا جائے گا اس کا ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بہن اللہ کہا فلا تحل لوگ میں بعض اور ساتان کا زوجہ غیر، پھر جب تک وہ دوسرے خامد کے ساتھ نکاح نہ کر دے اور وہ ازدواجی معاملات سے تنگ ہو کر یا سرپریشن کی وجہ سے اس کو طلاق نہ دے دے، تب تک وہ پہلے خامد کے لیے وہ کسی طلاق نہیں ہوگی۔ یہ جو آج تک مرکب صورت عدالت کی ہم نے نکالی ہوئی ہے، عدالت احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص
مال اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے گا تو پہلے سے یہ طے کر لے گا کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا، تو یہ دراصل ایک ناجائز کھیل ہے۔ ایسا نکاح نہ ہوگا، ایسا نکاح نہ ہوگا، بلکہ مال بدکاری ہوگی، اور ایسے ساتھی نکاح اور طلاق سے عورت ہر دن اپنے کار شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے حلالہ کرانے والے پر اور جس کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر، یعنی جو سازش کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ تم میری طلاق شدہ بیوی کے ساتھ نکاح کرو، پھر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دینا اور پھر اس وقت نکاح نہ ہوگا، تو یہ جو نکاح دوبارہ کرے گا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کر رہا ہے اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث صحیحہ میں روایت ہے حضرات علی کرم اللہ وجہ سے کہ اس وقت اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، عدالت کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار اور جس بے غیرت خاوند کے لیے عدالت کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے۔ فإن الله فلا تحلوا له ما وجدت زوجا فإن الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن الله أن يقيم حدود الله۔ اگر وہ بیوی کو وہ خاوند جو دوسری نکاح سے نکاح کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیوی بنا کے رکھوں گا اور اچھے تعلقات رکھوں گا اور اچھے ہمارے حالات ہوں گے، پھر حالات بگڑ جاتے ہیں اور پھر وہ اسے اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر پہلے خاوند جو اس کا تھا اس کے لیے اور بیوی کے لیے دونوں کے لیے کوئی غلط نہیں ہے مظاہرہ کہ اگر آ جائے وہ آپس میں نکاح کر لیں، رجوع کر لیں، اگر انہیں یقیناً زندہ حدود اللہ کیا اندر زندگی میں اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں، اب اندر زندگی میں اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر تلک حدود اللہ یبین لقوم یعلمون، یہ ہے اللہ کی حدود کو وعدہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین حق کو جاننے والے ہیں، جو دین حق کو جاننے والے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آزاد کی خبر دو۔ اگر ویلا کا سب کو منتخب فبلغنا اجلہن، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور تم کی عزت پوری ہو جائے، یعنی یہاں صرف طلاق کے رہتا پہلے تو کسی طلاق کا ذکر نہ کرنا، یاد رکھا کہ میں ویلا کا لگ دوں اگر تم اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق کے رہا دو اور بلغنا اجلہن وہ اپنی عزت پوری کر لیں تو فامسکوہن بمعروف، پھر یا معروف طریقے سے رجوع کر کے ان کو روک لو اور سرحدوہن عزت کی قریب پہنچ جائے، عزت پوری ہونے لگے، عزت پوری ہونے سے پہلے ان کو معروف طریقے سے روک لو اور سرحدوہن میں معروف یا معروف طریقے سے ان کو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے آزاد کر لو، بلاتوں سے اور اس نیت سے ان کو وصیت دیتے رہو، اس نیت سے رجوع کرنا کہ میں رجوع کر دیتا ہوں، وہ میری بیوی رہے اور جو ہے وہ اس نیت سے اس کو رکھو اور نصیحت کی نیت سے رکھو تاکہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر سکے، یہ نیت رکھو گے تو پھر یہ زیادتی ہوگی تمہاری۔ ذرا مثال دوں تو میں یہ فرق ڈالے گا اگر تم نے ایسا کیا ڈالے گا اگر ذرا مسئلہ تو یہ تمہارا اپنے اوپر ہی ظلم ہوگا، اپنے اوپر ہی زیادتی ہوگی۔ یعنی طلاق کے بعد رجوع کرو تو اخلاق نیت سے ہو، اخلاق نیت سے ہو، یہ طلاق نہیں صرف بیوی کو اذیت دینا مقصود ہو، رجوع اس نیت سے کرو تو مخلص سلوک سے رہنا ہے، پکڑنا شریفانہ طریقہ سے رخصت کر دو۔ گھریلو زندگی کے معاملات میں غلط تعبیرات نہ کرو، گھریلو زندگی بلاسر کا شروع آ جاتا ہو تو یہ جو تم آپ اپنی زندگی گزارتے ہو اس میں لاسرتا کے علوم آ جاتا ہوا اللہ تعالیٰ کی آیات کی غلط تعبیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاج نہ اڑاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غلط تعبیرات کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاج ہوگا۔ اور جو مذکور نعمت اللہ ہے اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو علیکم جو اسے تم پر کیا ہے، اور یاد کرو وما انزل علیکم جو اسے نازل کیا ہے من الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت کی باتیں یہ جو مبین تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ نصیحت ہے اس
اس کو یاد کرو اور کبھی اس کو بلاؤ نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر رکھو ہمیشہ. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تمہاری ہر بات کی خبر ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عدت گزار لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اس میں روڑے نہ اٹکاؤ کہ ان کہنا ازواجہن، کہ وہ اپنی تجویز کردہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کریں. یہاں دونوں جانب یہ آیت کریمہ حکم ارشاد ہوتا ہے. ایک یہ کہ جب تم اپنی عورت کو طلاق دے دو تو وہ خامن اس کے راستے میں روکنا چاہے کہ اس کی رہنے والی بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے. یہ میری حیرت سوال نہیں کرتی تھی کہ میری بیوی کی اور کسی اور کی، تو وہ رونا چاہے. اور اگر وہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں طلاق بانہ کے بعد، طلاق بانہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں، تو پھر خاندان والے اور معاشرے والے یہ رونا نہ چاہیں کہ وہ آپس میں رجوع نہ کر سکتے. اس میں دو کام، یعنی پہلا خامن اس کے راستے میں لڑنا چاہے کہ کسی اور خامن کے ساتھ وہ نکاح، کسی اور شخص کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے، اور اہل محلہ، اہل خاندان، اقربا اس عورت کے راستے میں لڑنا چاہے اور خامن کے راستے میں واپس سے رجوع کر کے دوبارہ ازدواجی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. نہ یہ اس کے راستے میں لوڑے جائیں اور نہ اس کے راستے میں لوڑے جائیں. بہن بالمعروف، جب وہ دونوں آپس سے راضی ہوں معروف طریقے سے مناقشہ کر کے، معروف طریقے سے مناقشہ کر کے، یعنی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ زمانہ عزت کو آپ کام کرے تو روایتی رکاوٹ نہ کرے، اور زمانہ عزت کے بعد بیوی اور کسی اور کے ساتھ کام کرے تو پہلا خاوند رکاوٹ نہ کرے. کا یوں بھی یہ نصیحت کی جاتی ہے تمہیں، من کانا اس کو ملو تم میں سے جو یوم اللہ ہے، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر اور یوم آخر پر بھی. ذالکم ازکیٰ، یہی تمہارے لیے شائستگی ہے. اس میں تمہارے لیے شائستگی ہے کہ نہ خاوند اس کے راستے میں ہونے رکھتا ہے اور نہ اہل محلہ اور اہل خاندان اس کے راستے میں. اس میں شائستگی بھی ہے تمہارے لیے، بات حق اور پاکیزگی اور طہارت بھی ہے تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. یہ اس صورت سے ہے جب خلا ہو، طلاق ہو، عدالت جدائی کر دے، کسی بھی صورت میں اگر خاوند یہ چاہتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، چھوٹا شیخار بچہ ہے، کہ میرا بچہ پوری مدت رضا تک اپنی ماں کر دیں، لمن ارادہ، اس کے لیے من ارادہ جو مرد چاہتا ہے کہ یہ ذمہ رضا کے رضا کی مدت پوری ہو، تو پھر والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، عورتیں مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کا رزق اور اس کے کپڑے معروف طریقے سے ادا کرنا اس پر باپ پر فرض ہوگا. آپ پر فرض ہوگا کہ اس کے عورت کے بھی اور اس کے بچے کے بھی، اس کے بچے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ پورے 2 سال دودھ پلائے تو 2 سال میں 2 سال کا پورا خرچہ اس کی زندگی کا، عورت اور بچے کا، وہ خاوند ادا کرے گا. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یعنی نہ عورت کہہ سکے گی کہ یہ اس کا بچہ ہے باپ کا، وہ سنبھالے، اور نہ باپ کہہ سکے گا کہ یہ عورت کا بچہ ہے وہ تم کھلاتی ہے، میں مجھے ان دونوں پر سے بتا دوں کہ دونوں کا بچہ ہے. یہ اور اسلام نہیں. لا تدار والدہ بے بدل دینا موجود لوگ بے بدل دیں، نہ والدہ کو نقصان پہنچایا جائے گا، تکلیف پہنچائی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے. والد وارث سے صرف تو وارث، اور وارث کا بھی اسی طرح واجب ہوگا فدیہ دینا عورت کو. یعنی اگر بچہ شیخار ہے
باپ چاہتا تھا کہ بچے کو پوری مدت سے رات ماں دودھ پلائے، اب وہ باپ فوت ہو گیا تو باپ کے جو وارث ہیں باقی وارث ہیں ان پر واجب ہے کہ اس ماں اور بچے کا خرچ 2 سال تک ادا کر دیں، ان کو رکھا پر وارث مثل ذلك ارادہ، اور اگر ماں اور باپ دونوں یہ ارادہ کر رہے ہیں، یہ عزم کر رہے ہیں کہ سالن ارادہ کر رہے ہیں کہ وسیع کی ہو کہ دودھ چھڑا دیں اور دن ہوگا، دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ اور تشاور اور مشورت کے ساتھ فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ان تم اور اگر تم یہ عزم رکھتے ہو انتر کرتے ہو اولادکم کہ تم اپنی اولادوں کو دودھ پلانے والی کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، سے اس میں بھی تمہارے پر کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتاکم بالمعروف، جب سے تم وہ فدیہ وہ ہدیہ اس عورت تک پہنچاتے ہو جو معروف طریقہ ہے کہ تم اس کو ادا کرتے ہو جو طے ہوا تھا، اتنا میں تمہیں معاملہ ادا کروں گا، تم میرے بچے کو دودھ پلایا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، بعض کو جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی سب کو دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑیں پیچھے اپنی بیویوں کو، تو بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک روکے رکھیں، اور جگہ وہ نکال نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب یہ مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے لیے جو معروف طریقہ چاہیں معروف طریقہ کے ساتھ وہ کسی اور جگہ نکال سکتی ہیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر خبر رکھنے والے ہیں۔ یہاں یہ تربص بیان کو دینا شدت میں ایک اختلاف ہے۔ یہاں ایک یہ کہ صرف نکاح سے نہیں، بلکہ وہ ہر قسم کی آرائش سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے، اس کی مہندی لگانے، زیور پہننے، خوشبو لگانے، اچھے کپڑے پہننے، تاکہ اس کے اندر شہوانی مسائل نہ پیدا ہو جائے کہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے گھر میں صرف رکنا نہیں ہے کہ جہاں مدد سے گھر میں رکی رہے، بلکہ وہ ہر قسم کی آرائش و دیوارے سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے، تاکہ کہیں عملی زندگی میں وہ فساد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہاں گھر کے اندر رہنا جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عزت اس گھر میں کیا ہو جن کے وقت نام سے پایا جا سکتی ہے، لیکن پورے زمانے عزت جہاں شوق اس کا گھر ہے اس گھر کے اندر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا طاؤوس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام اہل ظاہر اس بات کے قائل ہیں کہ عورت زمانہ عزت جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور اس دوران سفر بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا کہ مطلب یہ نہیں سوچو اور میں کو ضرور اور ہماری طرف کا خیال کو دینا ہر بات کرتے ہوئے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو بیویاں 4 ماہ تک اپنے آپ کو وہاں روکے رکھیں پیدا ہونا، اور جب وہ اپنی مدت عزت پوری کر لیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ماں پالنا اپنے آپ کو دینا معروف جس طرح چاہے جہاں چاہے زندگی گزار سکتی ہے۔ مطلب ماتا مرغا حبیب اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہ کہ مدت عزت یہ کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر ایک عورت حاملہ رہے تو اس کی عزت جو ہے وہ خاص طور کی وفات کے بعد ہی ہوتا ہے۔
آپ 100 کی وفات کے 1 دن بعد ہو جائے 8 مہینوں کے بعد اس کی عزت جو ہے وہ قدر حمل ہے. سمجھ ہے نا بات کہ حاملہ عورت کی عزت قدر عمل ہے، شوہر بڑا ہو یا نہیں. اور ویسے جو عزت ہے وہ جب خامد بھاگ جائے وہ عزت 4 ماہ اور تک سے 4 ماہ تک عزت انتظام ہے. اور اگر حملہ عورت ہے تو وہ قدر حمل مرد کی وفات کے 1 دن بعد اس کی طرف سے وہ بھی قدر حمل ہوگا. اور 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کی عزت وہ ختم ہوگی. وَالْأَجْلَامَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَخْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. جن کے خاوند مر جائیں تو تمہارے لیے اس میں کوئی متعلقہ نہیں ہے کہ تم عورت کو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے نکاح کا پیغام بھیج دو یا اپنے دل میں اس کے نکاح کی خواہش رکھو. دونوں باتوں میں کوئی حرج نہیں. ارے بتلاؤ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ کو سزا ہونا کہ تم ان کو یاد تو کرو گے جن کے ساتھ تمہارا جی چاہتا ہے کہ میں نکاح کر لوں ان کو یاد تو رکھو گے. یاد رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ملاقل نہ پائے گھومنا صرف لیکن چھپ چھپ کر ان سے گھماتے نہ کر کے کرو. اس دوران عزت کے دوران شوہر مر گیا تو عزت کے دوران تو عورت کے ساتھ کچھ کیا ملاقاتیں کر کے ایسا پیغام نہ باندھتے کرو. معروف طریقے سے نکاح کا پیغام مغنی کا بھیج دو. کوئی حرج نہیں. کہ آپ نے دل میں محبت کے جذبات چھپائے رکھو عزت گزر جا کی بیٹھ کے نکاح کروں گا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ خفیہ طور پر اس کے ملاقاتیں کرتے رہو اور اس کو ظاہر کرتے لگاتے رہو. یہ حرام ہے. ہم تکون کو معروفہ سوائے کے کہ معروف طریقے سے اس کو کسی کے واسطے سے پیغام بھیجو. عزت سے جب تم آرو ہوں گی تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا. یہ پیغام بھیجنے کی کوئی حرج نہیں. ملاقات منہ سے کر لیتا ہے کتاب و جلا. اور جب تک یہ مدت عزت اس کی پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اگتے نکاح باندھنے کا عزم نہ کرو. معلوم اور جان لو اللہ تعالیٰ جان لو معافی جان لو اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے. مظلوم پر ہمیشہ ہمیشہ اس کا نام رکھو. معلوم اور جان لو اللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا بھی ہے بردبار بھی ہے اور بخشش فرمانے والا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بردباری اور بخشش فرمانے کی صرف کر کے دکھاتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے وہ مہیا فرمائے جن میں شرعی حدود کی بھی پابندی ہو اور انسانیت کو سکھ بھی پہنچا ہے انسانیت کو دکھ بھی نہ پہنچے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو جو اہل عرب میں بھی اور تمام مذاہب میں عورت کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا کہ یہودیوں نصرانیوں اور ہندوؤں میں اور جیسے بھی حالات ہوں ظلم برداشت کرنا ہے مرد کے پاؤں کی جوتی بن کر رہنا ہے. یہ ہندوؤں کا یہودیوں کا نصرانیوں کا عقیدہ تھا. اور اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ بھی پاؤں کی جوتی ہے. ایک مرتبہ طلاق دی پھر سینکڑوں مرتبہ وہ طلاق دے سکتا تھا. یہ حق بھی اللہ رب العزت ثابت کر دیا اور وہ حق بھی ثابت کر دیا ہمیشہ رہنے کے لیے ایک باندھی بن کر اس گھر میں پڑی رہے. نہیں اگر مرد طلاق دے تو 2 طلاقوں کا حق ہے اور تیسری کے ساتھ وہ کا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اور اگر مرد طلاق نہ دے اور عورت تنگ ہو جائے تو اس مرد سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ عدالت کا دروازہ کر چلائے گی اور قاضی اور جج حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ فرمائے گا کہ عورت کو اپنا ہاتھ چھوڑ دے یا ہاتھ سے زائد کو دے دے یا ہاتھ سے کم کو دے دے. یہ حالات سے تقاضوں کے مطابق جج اور قاضی کے فیصلہ سنائے گا فیصلہ کرے گا. اور جب وہ فیصلہ سنائے گا تو پھر وہ طلاق کے بائنا جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی. اور طلاق یاد رکھی جائے گی کہ جو طلاق عدالت سے ملتی ہے یہ آج کل جو مسائل عام ہے نا جو طلاق عدالت سے ملتی ہے اس کے بعد خامن کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی اور خامن سے نکاح کرے گی اور پھر پہلے خامن کے لیے حلال ہوگی بلکہ وہ اپنا دوسرا پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کر کے اس کی زوجیت میں آ صرف نکاح کرنا کیونکہ وہ طلاق کرا کے بانا ہوتی ہے. ایک ہی یاد رکھی گا کہ جو حلالہ کی رسم ہمارے اندر موجود ہے کہ وعدہ کر لیتے کہ تم یار اس کے ساتھ نکاح کر لو پھر تم طلاق دینا پھر سارے خامن کے لیے حلال ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ اس کتے کی مانند ہے جو کتا اپنی طے کرتا ہے اور اس کو جانتا ہے. ضرورت صاحب نے بتایا کہ وہ حلال کو محرم لہو جس کے حلال کیا جا رہا ہے وہ اس کتے کی مانند ہے جو کتا اپنی طے کرتا ہے خود اندر کا باہر پہنتا ہے اس کو چاٹتا ہے تو اس سے باہر پھینکا اور اس کو چاٹا وہ اس کتے کی طرح ہے. کتنی سخت وعید ہے. حضور السلام نے کبھی ایسے سخت دربار کے ساتھ اپنے امتیوں کے لیے اور غلاموں کے لیے کبھی نہیں استعمال کیے بلکہ اپنے صحابہ کے لیے عجیب عجیب مراتب فرمائے کے صحابہ لوگ رجوع ایوب مستر دیتا ہوں میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے جس کو جب کے باقی انبیاء اپنے صحابیوں کے بارے میں سخت الفاظ بھی کہہ رہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کا ذکر کیا جب بھی مومنین کا ذکر کیا جب بھی اپنے سروکاروں کا ذکر کیا ان اونچے مرتبے اور اونچے مقام عطا کرنے کا ذکر کیا. لیکن اس معاملے میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس کے ساتھ حلالت کے ذریعے معاہدہ کے ذریعے اس کو واپس کرے گا تو آپ نے اس کو نجس جانور کے ساتھ تشریح دی تو کتے کی مانند ہے جو خود اپنی کہہ کر کے خود چاٹتا ہے. تو اس معاشرتی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچے رہا کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں ایک خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی وہ بیوی پھر اور نکاح کر لے اس میں کوئی غرض نہیں ہے. اور خاوند کے لیے جو دوسرا نکاح کرنے والا ہے اس کے لیے ان کا اجر ثواب کا سبب ہوگا اس کے درجات میں اضافے کا سبب ہوگا اگر اس درد کی مالی عورت کو اپنے عقد میں لائے گا اور پھر اس کی خدمت کرے گا پھر اس کے دل کو تسلی دے گا تو اس کی انسانیت کے ساتھ رحم اور شفقت ہوگی اور جو انسانیت کے ساتھ رحم اور شفقت سے مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرے گا بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کی جو توقع رکھنے والا ہے وہ اس میں ہر نہ سمجھے جہاں یہ فلاں کی تلاش ہو جائے میں اس کے ساتھ کیوں نکاح کروں. نہیں اگرچہ بظاہر اس کے جذبات تھوڑے سے ہوں گے لیکن اگر وہ ایسا خبر ملے گا تو پھر یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنے گا اور باعث بنے گا. ہاں پھر قدرتی طور پر حالات لڑکا کھاتے ہیں اور ان کی آپس میں نہیں بنتی اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ اپنے خاوند کے لیے اگر دونوں کی مرضی ہو تو پہلے خاوند کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے. یہ چیز کے مسائل ہیں جو ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر گھر کو درپیش ہوتے ہیں ہر خاندان کو درپیش ہوتے ہیں. اس کو ہمیشہ یاد کریں اور جب بھی ضرورت پڑے تو اس میں قرآن آیات کو پڑھ لیا کریں. یہ قرآن کی جو آیات ہیں جن میں بھی جان فرمایا گیا کہ ایسا عمل کرنے والے ظالم ہیں ایسا عمل کرنے والے تبدیل کرنے والے ہیں ایسا عمل کرنے والے انسانیت پر ظلم کرنے والے اور وہی اس عمل کے فرق جو رحم کرنے والے ہیں ان کو اچھا عمل کرنے والے ان کے لیے رحمت کی امیدوار کی امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں. کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے وہ تمہیں عطا کرے گا جو تم یہ رحمت کر رہے ہو. کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے اور غفور ہے اور حلیم ہے یعنی اس کی بردباری کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری بخشش فرمائے. جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تم سے ہو جائیں گی ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. اس نیکی کی مطلب ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ درد سے مارا کسی عورت کو اس کا سہارا بننا زندگی میں. تو ایسے لوگوں کے لیے اچھے اچھے فرمان ہیں اچھی اچھی بشارتیں اور اچھی اچھی خوشخبریاں ہیں. لیکن اس صورت میں یہ مسائل جو ہے یہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھ کر کریں کہ یہ جو حلالے وغیرہ کی رسمیں یہ ہمیشہ کے لیے ناجائز ہوتی ہیں. اب سوائے اہل حدیث حضرات اور شیعہ حضرات تمام اہل سنت تمام ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ہے اس کا نمبر اللہ جو 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں دے ہے اس پر اللہ کی رحمت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بروایا کرتے تھے کہ کیوں تم نے ایک محفل میں 3 طلاقیں دی لیکن طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ہے یہ حرام لیکن اس حرام کے ذریعے وہ حق جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. یہ امر حرام کے 3 طلاقیں ایک محفل میں دو لیکن اس حرام عمل کے ذریعے بھی اس گناہ والے عمل کے ذریعے بھی وہ جو حق ہے اس کا وہ ثابت ہو جاتا ہے. ان کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. جمہور امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ جمہور امت وہ ائمہ اربعہ کی پیروکار ہے. امت اربعہ کی پیروکار ہے. اہل حدیث حضرات بھی بہت معدود تعداد میں اور شیعہ حضرات بھی بہت معدود ہیں
امت مسلمہ کی جمہوریت جو ہے، جمہور وہ ائمہ اربعہ کی پیروکار ہے، اور ائمہ اربعہ جو محقق بھی تھے، جن کے ووٹ تھے، تحقیقیں کر کے ساری زندگیاں کھوا کے انہوں نے یہ تحقیق کی ہے اور یہ چیز پیش کی ہے کہ تینوں طلاقیں ایک محفل میں ایک مرتبہ دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے اندر رواج ہے کہ حنفی المسلک ہے یا شافعی المسلک کو یہاں نہیں ہے، زیادہ حنفی المسلک طلاق ہو جائے گی، اپنے مولانا کے پاس جاتے حرام ہی کرا دینا کہ تینوں طلاق کے بعد کیا ہو گئی۔ آپ جاتے ہیں حدیث حضرات کے پاس تو صرف ایک حرام فیل کرنے کے لیے دوسرے مسلک سے فتویٰ لے کر اپنے لیے وہ جائز قرار دے لیتے ہیں، تو ایسے کرنے والے لوگ وہ ظالم ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ان کی نیت کی بدعنوانی ہے، یا وہ اسی مسلک کے پیروکار ہوتے تو پھر بھی ان کے لیے کوئی حرج نہیں تھا، پھر بھی ان کے لیے کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بات اس وجہ سے کہ ایک حرام عمل ہو گئے اس کے لیے وہ اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے مسلک جو روا ہے فتویٰ لے کر اس حرام کو اپنے لیے حلال قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی نیتوں کا قصور ہے اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ ہمیں تو ہم تمہیں اپنے معاشرہ کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ حرام کاری نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو نیک راہوں پر کرائی بنائے اور اپنے احکام پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا درس قرآن یہ بھی یونی فقہی بتائے کے ساتھ منسلک ہیں، کچھ ہوگا اور کچھ تبدیلی ہوگا، لیکن وہاں مکس آیات ہیں کہ کچھ یہ ہوگا فقہی احکام کے بارے میں اور کچھ تبلیغی احکام کے بارے میں ہوگا جو پوری زندگی کے لیے ذکر کرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس درس قرآن کو سن کر اس پر عمل سنا کر اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب تو 9 اگلا درس قرآن 9 جولائی کو 9 جولائی اگلا درس قرآن 9 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للإسلام والمسلمين اللهم اغفر للإسلام والمسلمين واغفر الكفر والكافرين اللهم وفق أعمالنا بالخير اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم اغفر لذكرك الجميل إلهي نجنا من كل ذكر بدعاء المصطفى مولى الجميل لأنك ربنا آئیے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا ہارے بتارے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو ہے امید بے قرار اور میں ہوں دراز یا جو کیا مجھے ہم کنار کر کیا مجھے بے کنار کر اے العالمین تمام حاضرین کو شر نفس شیطان سے بچا شیطانی اعمال سے بچا شیطانی وساوس سے بچا شیطانی مجالس سے بچا شیطانی سنگت اور دوستی سے بچا اے راضی ماروں کو شفائے کلی نصیب فرما روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما جس کے حلال نصیب فرما جس کے کام نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما جس کی اولادیں اس کو نیک اور صالح زندگی کی توفیق عطا فرما امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما اے العالمین ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں
تیرے محبوب کے غلام اور امتی ہیں، اپنے محبوب کے ذکر میں اے الہ العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری عزت کو عزت سے بدل ڈال، ہماری رسوائی کو عظمت سے بدل ڈال، اقوام عالم میں ہمیں سربراہ قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے العالمین کے مسلمان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اختلاف اور فساد سے محفوظ فرما، رد و غارت گلی اور فساد سے محفوظ فرما، فساد سے سب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ زمین پر نرم روئی سے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، سختی اور اکڑ سے بچا، تکبر سے بچا، غرور سے بچا، فساد سے بچا، اختلاف سے بچا، احترام سے بچا، تو یہ فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ اللہ تعالیٰ خیر حکیم حضور رشید فضیلت فرشی محمد وعلی الصحابہ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما أطعتم في أنفسهن بالمعروف والله عليم حكيم فريق الله متاع بالمعروف حتى لكم تقييم فذلك يبين الله لكم آيات كتابة الله اسی مسئلہ کے مطابق ہے جو طلاق کا میں کر رہا تھا، لیکن ان آیات کریمہ میں صورت جدا ہو فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں چھوا بھی نہ ہو، لیکن ان کے ضرورت عدالت کی ہو، اور تب سے تم اپنا فریضہ اور تم کے لیے سال بھی مقرر کر دیا بہت سے ہونا، لیکن ان کو خرچ دو، جب طلاق ہو تو ان کو خرچ دو، الگ اسے بدل ہوں الگ اسے بدل ہو، فرصت رکھنے والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور قدرت پر اس کی حیثیت کے مطابق مقام بالمعروف یہ مناسب خرچ ہو، مناسب صورتحال کے ساتھ حقاً علی المحسنین، اور یہ واجب ہے ایک لوگوں کا جن کو تم طلاق کو ترنت واجب ہے۔ ویسے تک تم ہونا میں قبل ہم سمجھ ہونا، اور اگر تم انہیں طلاق دو قبل اس کے کہ تم جو ان کو چھوا ہو مگر فرض تم کا ہونا فریضت، اور یہ کہ تم نماز مقرر کر لیا ہو لیکن سونے سے قبل تم کو طلاق دیتی ہو تو فرض کو معاف فرض ہو، تو وہ جو معاف تم نے مقرر کیا اس فرض کو تمہیں ادا کرنا پڑے گا، الا ان یعفون، سوائے اس صورت میں کہ وہ بیویاں تمہیں معاف کر دیں، اور یا مدت کی عمدت النکاح، یا وہ معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح گرا ہے، وہاں
اور یہ کہ اگر تم معاف کرو تو اقرب التقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں مہربانی اور احسان کے اصول کو نہ بھلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کہ تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خصوصاً نماز صلاۃ الوسطیٰ کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل و جان سے جھک کر کھڑے رہو، عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ میں خفتاً فریداراً اور خوفاً، اگر خوف کی کیفیت ہو لیکن جنگ کی حالت میں ہو، حالت جنگ ہو، تو پھر بھی نماز ادا کرنی ہے، آپ پیدل ہو یا سواری پر ہو، جس طرح بھی منہ کرنا چاہو ہو سکے سواری کا، لیکن نماز حاضر کرنی ادا کرتی ہے۔ پیدا آمن تم، اور جب تم امن کی حالت میں ہو تو فذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما علمکم، اس انداز میں جس انداز میں اس نے تمہیں یاد کرنا سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، ان کو چاہیے کہ وصیت کے ازواج ہیں، اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر دیں، خرچ اخراجات کی، مکان اخراجات کی، جنہاں اور پورا ایک ساتھ غیر اخراج، اور ان کو اپنے کھاتے نہ نکالتے، یہ وصیت کرتے ہیں۔ خیر خرجنا، بس اگر وہ عورتیں خود بخود نکل جائیں، فلا تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فرضنا فی انفسہم بالمعروف، اپنی جانوں کے متعلق جو بھی وہ فیصلہ کر لیں، لیکن جو فیصلہ کریں وہ مناسب طریقے پر ہو، معلومات کے ساتھ، نہیں جانتے کے ساتھ۔ واللہ عزیز الحکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بہت ہی داتا ہے۔ بھلے متعلقات بتاؤ بالمعروف، اور طلاق والی عورتوں کے لیے اخراجات ہیں کہ مناسب طور پر حسن المستقیم، یہ تقویٰ والوں پر واجب ہے، سبھی لوگوں پر یہ واجب ہے۔ ذلالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل میں ہی ایک نئی صورت جو پیدا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں پیچھے سے چلا تھا کہ طلاق کام وغیرہ وہ ان کے لیے تھا جو سب کچھ۔ تو یہاں یہ ہے کہ ایک خامن نے نکاح کیا ایک عورت کے ساتھ، اس کی دوستی نہیں ہوئی، اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مال مقرر کیا تھا، اور ایک یہ صورت تھی کہ نکاح بھی کیا اور نکاح شبہ بھی نہیں، طلاق دے دی اور مال مقرر نہیں ہوا۔ نکاح کیا، مال مقرر نہیں کیا، ابھی حقوق ادا نہیں کیے اور طلاق دے دی، یہ دو صورتیں۔ ایک صورت میں کہ شبہ بھی نہیں اور مال بھی مقرر نہیں کیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ الگ منہ سے قدر ہوں، الگ منہ کرے قدر ہوں، کہ جو تندرست ہے، غریب ہے، وہ اپنے حالات کے مطابق طلاق شدہ بیوی کو کچھ نہ کچھ مال دے گا، اور جو پاسدار آدمی امیر ہے وہ اپنے حالات کے مطابق بیوی کو کچھ نہ کچھ دے گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب مال مقرر بھی نہیں کیا اور اس کے وصیت میں ادا نہیں کی۔ دوسری صورت ایک یہ ہے کہ وہ یہاں سے جو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مال مقرر نہیں کیا، حقوق زوجیت ادا کیے اور پھر طلاق دی۔ مال مقرر نہیں کیا، ایک تو یہ ہے کہ مال بھی مقرر نہیں کیا، حقوق بھی ادا نہیں کیے، طلاق دے دی، وہ مناسب اخراجات چھوڑے گا، بیوی کو مال دے گا۔ ایک یہ صورت ہے کہ حقوق زوجیت ادا کیے لیکن مال مقرر نہیں کیا، تو ہمارے نصف واجب ہوتا ہے۔ ہمارے نصف یعنی جو عورت کی بیوی کا یا ان کے خاندان میں جو مال مقرر ہوا کرتا تھا عورتوں کا، وہ مال مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے ہمارے نصف۔ اور تیسری صورت واقع ہے تو فرمایا
کہ مارم تمسک ہونا اور تب سے ان کا ہونا پڑے گا کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں اور ان کا باہر بھی مقرر نہیں کیا تو مسیح ہونا ان کو اخراجات ہو اللہ سے قدر ہو اللہ سے قدر ہو ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق طاقت کے مطابق حتم متان بالمعروف یہ مناسب طریقے پر معروف طریقے پر یہ اخراجات ادا کرتے ہیں اکثر المسلمین کے احسان کرنے والے یعنی نیکی کرنے والے مومنین کے لیے واجب ہے یہ چیز ضروری ہے نہیں دو گے تو گناہگار ہو گے نہیں دو گے تو گناہگار ہو گے دینا لازم ہے جس طرح تمہارے حالات کو کچھ نہ کچھ دو گے دینا لازم ہے کہ اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ کتنا دو گے کچھ آگے بتایا میں تلقتم ہونا میں قبل ان تلقتم ہونا اور اگر تم نے ان کو طلاق دی قبل اس سے کہ تم نے ان کو چھوڑا فقط فرضتم کا ہونا فریضہ اس حال میں یہ مال تم نے مقرر کیا تھا مال مقرر کیا نکاح کیا اور ان کے حقوق ادا نہیں کی اور طلاق دے دی تو پھر وہ مال فرض دو تو جو مال تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف تمہیں ادا کرنا مال مقرر کیا تھا اس کا نصف ادا کرنا پڑے گا سمجھ میں آتی یہ بات کو ٹھیک ہوتی ہے نکاح کیا مال مقرر نہیں کیا اور حقوق زوجیت سے پہلے طلاق دے نکاح کیا حقوق زوجیت ادا کیے لیکن مال مقرر نہیں کیا تو اس صورت میں جو ہے وہ نصف سارے نصف ہوگا نکاح کیا چھوڑا نہیں لیکن مال مقرر تھا اس صورت میں نصف ہوگا بڑے کو معاملہ ہوگا الا سوائے اس صورت حال کے ایک عورت خود معاف کر کے اپنے خاوند کو کہ وہ تندرست ہے میں تجھے معاف کرتی ہوں اپنا وہ گھر کے خراجات یا اپنا ہے وہ معاف کرتی ہوں تو وہ الگ صورت ہے اور یا تو اللہ جی بیعت کی مستقل نکاح یا اللہ جی بیعت کی مستقل نکاح سے مراد خاوند ہے کیونکہ نکاح طلاق دینے اور یہ تمام جو ہے وہ مقدس ہے یہ خاوند کیا ہوتا ہے تو یہاں خاوند ہے اور یا سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو مال مقرر تھا اس صورت میں جب اس نے مال مقرر کیا اور حقوق سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مال تھا نا سوائے اس صورت میں کہ عورت معاف کر دے اور جہاں سے مطلب نکال مراد امن کہ یہاں امن معاف کر دے یعنی وہ پورا مال ادا کر دے قرآن نے تو اجازت دے دی نا جنہیں تو معاف دے گا لیکن خاوند اس کو ہونے پر بڑا معاف کرتے اور پورے کا پورا جو اسے ادا کیا وہ اس کے پاس رہنے دے اس عورت کے پاس تو خاوند ہونے پر جو زیادہ پورا ادا کر سکتا وہ اس کو معاف کر دے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یا بھی فیصدی مقدس ہونے کا آگے بتایا جو بانتاب ہوں اقرب ہونے کا یہ بھی خاوند ہے کہ اگر تم کو نصف جو ہے مال تو مقرر تم نے نصف دینا تھا نصف تو معاف کیا تھا اگر وہ نصف بھی تم جو عورت کو پورا دے دو تو وہ معاف کر دو اسے واپس نہ لو بانتاب اقرب ہونے تقوا تو یہ تقوا کے زیادہ ہے تقوا کے زیادہ سے نہیں بلکہ بہت زیادہ اقرب ہو اس میں تبدیل کر دی ہے کہ بہت زیادہ قریب ہے آگے کام فرمایا بلا تنسوا الفضل بینکم اور آپس میں فضل و احسان کی روایت کو نہ بڑھایا گیا معاملہ کیا ہے اتنا شدید معاملہ ہو چکا ہے کہ میاں اور بیوی جن کے ساتھ پیار کا تعلق سے بھانے کے لیے انہوں نے احساس کیا تھا نکاح کیا تھا وہ تعلق ٹوٹ رہا ہے اتنی سخت حالت ہے کہ زندگی کا تعلق ٹوٹ رہا ہے ان میں جدائی پیدا ہو رہی ہے ان میں بالکل علیحدگی ہو رہی ہے اس صورت حال میں بھی قرآن ہمیشہ ارشاد فرما رہا ہے بلا الفضل بینکم لیکن وہ بھی مومنہ ہے تم بھی مومن ہو وہ بھی مومن ہے تم بھی مومن ہو اور تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا کے ساتھ رحم کے جذبات رکھیں احسان کے خبر رکھیں فرض کرے ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس حالت میں بھی کہ تمہاری اتنی زیادہ شدت کی لڑائی ہو چکی اتنی زیادہ سختی تمہارے درمیان ہو چکی کہ تم میں جدائی ہو رہی ہے زندگی کا تعلق ٹوٹ رہا ہے زوجیت کے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں میاں بیوی کا ناطہ ٹوٹ رہا ہے
نکاح ٹوٹ رہا ہے، لیکن فرمایا ولاکم کا وہ بندہ بہن اس حالت میں بھی آپ اپنے رواداری کو اور محبت کو، جذبات کو اور احسان کو اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کو اس کو نہ بتانا، اس روایت کو نہ بتانا۔ یہ اسلام کی روایت ہے، یہ قرآن کی عطا کردہ روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان آپس میں جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، تنقید ہو جائے، بحث ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، ایک جذبہ ضرور اپنے اندر رکھا کریں کہ وہ میرا مسلمان ہے، وہ میرا مومن بھائی ہے۔ میرے والد جراثیم علماء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اولویت اور اکثریت میں بے شک اختلاف کر دیا کرو، سخت سے سخت مناظرہ کر دیا کرو، سخت بحث کر دیا کرو، لیکن اپنے دل میں یہ جذبات رکھ کے کہ وہ بھی کلمہ گو ہے، وہ بھی میرا مسلمان ہے۔ اگر تم یہ جذبات رکھ کے کرو گے تو ایک دوسرے کی اصلاح کرو گے، ایک دوسرے کی اصلاح کرو گے۔ لیکن جس طرح آج مناظرے چلتے ہیں اور اسٹیجوں پر ایک دوسرے کو کافر اور بستی اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا جاتا ہے، مشرک اور گستاخ اور کیا کیا حکمیں لگائے جاتے ہیں، جب اس انداز سے تم پکڑے لگاؤ گے، ان اسلام سے ہی خارج کر دو گے، تمہارے دل کے اندر بے رحمی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، اور جب تمہارے دل کے اندر بے رحمی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے تو قرآن میں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو محبت کا درس تمہیں دیا تھا، جو اے مومنین تمہارے دلوں میں محبت کا تعلق پیدا کیا تھا، وہ محبت کا تعلق رفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، اور پھر تم دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی قومیں آتا تمہیں تباہ و برباد کرنے لگے گی، تمہیں کچلنے لگے گی، تمہارے اوپر حکومت کرنے لگے گی، تمہارا اقتدار ثابت ہو جائے گا، تمہارا غلبہ دنیا سے مٹ جائے گا۔ لیکن اگر بحث بھی کرو، سختی بھی کرو، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے جذبات سے رکھتے ہوں گے تو وہ رحم کے جذباتوں میں آپس میں ایک کثرت چلاتے رہیں گے، یاد دلاتے رہیں گے کہ میرا مومن بھائی ہے، مجھے اس سے محبت کرنی ہے، میرا مومن بھائی ہے کی وجہ سے یہ میرے اللہ کو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور میرے آقا کو محمد رسول اللہ مانتا ہے، اللہ کو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کے محبوب رسول پر بھی ایمان رکھتا ہے، یہ قرآن کو بھی مانتا ہے، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی کرتا ہے۔ اگر نافہمی کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں سمجھاؤں گا تو اس کو صحیح، لیکن ذہن اور محبت کے جذبات سے نہ کر، یہ نہیں کہ کفر کی وکیل لگائی ہوئی ہوگی، ادھر کی کافر، ادھر کی کافر، ادھر کی کافر۔ دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور ہم جو مسلط انبیاء کے بارے میں اس دور میں ہم مسلمانوں کو کافر بنانے کی تشریف لگا رکھی ہے۔ تو یہ میرے والد گرامی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی بحث کریں ایک لطیف سا محبت کا جذبہ دل میں نہ کر، یہ میرا مومن بھائی ہے اور میں یہ اطلاع، یہ میرا مومن بھائی ہے، یہ رائے کے اعتدال کا کیا ہے اور یہ رائے کے اعتدال کا کیا میں نے اس کی اطلاع کرتی ہے۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے، اس میں سخت حالات ہیں، اس میں دشوار حالات ہیں، ایک بنا بنایا قبر ٹوٹ رہا ہے، زندگی کے حالات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان بگاڑ میں بھی فرمایا جا رہا ہے بلاسن صبر بندہ بہن کو کہ اے مومن عورت اور مومن مرد آپس میں رواداری اور محبت کے جذبات کو بنایا نہ کرو، بھول نہ جائے، اللہ کو تبدیل بنایا نہ کرو، ان کو دیر بھی یاد نہ کرو، یاد رکھو اور یہ بھی نہ جانو کہ پتہ نہیں میں تو اس کو معاف کر رہی ہوں، وہ میری قدر کرے گا یا نہیں، خاون کہے کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، وہ میری قدر کرے گی یا نہیں، خاون بیوی سے، بیوی خاون سے، کوئی بھی شخص ایک دوسرے سے توقع نہ رکھے کہ واپسی کی کہ مجھے میرے عمل کی وہ قدر کرے گا یا نہیں، یاد رکھو قدر کی توقع کرو تو اپنے اللہ عمل کرو، قدر کی توقع کرو تو اپنے اللہ سے، یاد رکھو اس جو بھی تمہارے اعمال ہے تمہارا اللہ کو دیکھ رہا ہے، تمہارا اللہ کو دیکھ رہا ہے اور بڑی قدر کرنے والا اللہ ہے، تمہارے عمل کی بےقدری نہیں ہوگی، جو بھی عمل تم کرو گے چھوٹا یا بڑا نیکی کی راستے پر چلتے ہوگے تو اس کی قدر ہوگی، تمہارا اللہ تو تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے نا۔ فرمایا کہ آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام
حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً نماز وسطیٰ تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ قرآن کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک انداز ہے وہ آسان فرمانے کا کہ جب بھی کوئی آکام حکم فرمایا جاتا ہے اس سے پہلے اور اس کے کے بعد فوراً ہی جانب توجہ دلائی جاتی ہے، عبادات الہیہ کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے، تو کہ ذکر الہی اور عبادت الہی سے روح پاک ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے، اور پاکیزہ اور طاہر روح تمہیں برائی کی جانب جانے سے روکتی ہے۔ پاکیزہ روح تمہیں برے راستے پر چلنے سے روکے گی، تو فرمایا آپ نے اللہ پہلے حکم دیا نا جہاں بھی طلاق اور یہ وغیرہ تمام آکام دے کر ساتھ فرما دیا آپ اللہ تعالیٰ سے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ الوسطیٰ اور خصوصاً درمیانی نماز جہاں حافظ فرمایا اقتدوری فرمایا، اور حافظوں کا صلہ حلال ہے۔ جب حافظوں کا صلہ حلال ہو باب وفانا میں حافظ حافظ ہو پارا یہ پارو باب وفانا کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس کا صلہ حلال ہو تو اس میں یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ تکرار کے ساتھ ہمیشہ عمل کرنا اور بار بار کرنا، اس کے تکرار بھی ہو اور دوام بھی ہو، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی پورا ہفتہ چھٹی سے اندر جمعہ کوئی پڑھنی ہے، یہ نہیں۔ فرمایا کہ حافظ کا استعمال کیا ہے ان نمازوں کو جن اوقات میں تمہارے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جن اوقات میں تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان فرمائی ہے، ان اوقات میں وقت کی پابندی کے ساتھ آپ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور ہمیشہ کرتے رہو اور بار بار ہمیشہ کرتے رہو اور بار بار کرتے رہو، یعنی کہ تمہارے عمل میں ہمیشگی بھی ہو اور تمام بھی ہو تمام بھی ہو۔ فرمایا اور جب بھی اپنے اللہ کے دربار سے کھڑے ہو تو عاجز بن جاتے ہیں، ابھی اپنے ہم اللہ نہیں، ہم کی جو ساری کائنات کے خالق کو ماننے کے سامنے بہتر ماننے والے ہیں، تیری زندگی اور سب چیز کے بارے میں ہم نے نسلوں دل کا کام ہے تو نظر زندگیاں یہ ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان دو خصوصیات کر جاتے ہیں، لال چیزوں کو زمین میں وہ اگر نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے، لال چیزوں سے کرتے بلا فسادہ اور زمین میں فساد بھی نہیں چلاتے، اگر کر سکتے ہیں یا فساد کراتے ہیں، بس آپ کے وقت مستقیم اور انجام کار جو بھلائی ہے وہ تو مستقیم لوگوں کے لیے۔ یہاں ایک اس کی تشریح کر چکے میرے والد گرامی یہ پڑھا کرتے تھے کہ زمین کی طرح جس نے آج جو زمین کی طرح جس نے آج زیرو انتظاری کی خدا کی رحمتوں میں اس کو ڈھانپا آج بھی اور انتظاری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان بن گیا، تو فرمایا تو یہاں پر آپ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نماز کی اتنی عبادات میں یہاں خصوصاً کی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کو بس کرنا یاد کرتے کرتے یہاں خصوصاً نماز کرتے ہیں، کیونکہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ فضیلت نماز کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نماز الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ جو دین میں نے کہا ہے اس کا ستون سارا دین ڈھانچہ ہے اور لیکن وہ سب جس ستون پر کھڑی ہے وہ نماز ہے، نماز چھوڑ دو گے تم اس اسلام کے دین کے ستون کو گرا دو گے، اور جس عمارت کا ستون نہیں ہوتا وہ عمارت کبھی قائم نہیں ہے، اس عمارت کا ستون ہو عمارت قائم نہیں رہ سکتی، چھت کو سیدھا ہو وہ کھڑا رہتا ہے، دیواریں کو سیدھا ہو جائے تو کھڑی رہتی ہیں، جبکہ ستون پختہ ہو، پختہ ستون کا نرم چھت بھی کام آ جاتا ہے،
لیکن پختہ سے پختہ چھت ہو اور پختہ سے پختہ دیواریں ہوں، لیکن جب ستور اور بنیاد جو ہے وہ کمزور ہو تو وہ مقام کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ نے وجود پلان نہیں کر سکتا، برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا آپ صورت کا ایک اور جگہ احساس ہوگا، سلام کو معراج ہوگی، نبیوں کو معراج اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے، نبیوں کو معراج اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاص سے نصیب ہوتی ہے، لیکن نبی کے غلاموں کے لیے یہ رعایت فرما دی، نبی کے غلاموں کے لیے یہ رعایت فرما دی کہ تم نماز کی حالت میں کھڑے رہو اور یہ تصور کرو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ قائم کر سکو تو یہ تصور کرو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تم قائم کر کے جب نماز ادا کرو گے، یہ تصور تم کر کے جب نماز ادا کرو گے تو تمہیں تمہاری اس نماز کی حالت جو معراج کا جو ہے نا کیفیت، وہ کیفیت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کو دیکھا اس کے بعد یاد کو کہ نماز کی حالت ایسی ہوا کرتی تھی کہ دنیا اور معافیہ کو بہت نہیں ہو رہی پتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ علیہ اپنی بچپن سے ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو نقل فرمایا کہ معلوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بچپن کے میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میں نے اماں جی کو دیکھا، وہ نماز لا کر فرما رہی تھی، ایک بچھو ان کو ڈنگ مار رہا، 40 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، اماں جی اپنی نماز آ کرتی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے عرض کی کہ اماں جی موسی کو تو موسی قبر کی تھا، موسی جانور کو اس کی ایجاد ہو جانے سے پہلے قدر کر دو، وہ آپ کو 40 مرتبہ بار باری نہ ہوتا رہا، پھر بھی آپ اس کو کچھ رکھا۔ تو فرمایا کہ اے بیٹا میں تو اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی، اب اللہ کے کام میں اپنا کام کیسے شروع کر سکتی، اللہ کے کام میں اپنا کام کیسے شروع کر سکتی۔ علی کربلا راوجو کو ایک تیر لگا، نکل نہیں رہا تھا، اندر چلا گیا، گیا چلا گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نماز میں جاؤں گا، جب میں سجدے میں جاؤں تو تیر نکال دینا، کھینچ لینا، کھینچ دینا۔ علی کربلا راوجو نے نماز آپ فرمائی، جب سجدے میں گئے تو صحابہ نے تیر کھینچا اور کھینچا، آپ نے تیر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میرے وجود سے تیر نکالا جا رہا ہے۔ یہ شعور ہوتا ہے، یہ نماز ہوتی ہے جو مومن کی معراج ہوتی ہے۔ یہ وہ نماز اگر صرف سکتی ہے وہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، پاؤں خراب ہو گیا تھا، کس کو کاٹا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں کٹواؤں گا، میں پاؤں کاٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ان کے مریضوں نے کہا کہ ڈاکٹر جین کو بھی تم ٹھہر جا، جب یہ نماز میں جائیں گے سجدے میں جائیں گے تو پاؤں کاٹ کے وہ سجدے میں گئے، پاؤں کٹ گیا، پاؤں کاٹا جا رہا ہے، وہ نماز ہے، وہ مومن کی معراج اس نماز میں۔ تو فرمایا نماز معراج المومن، اور پھر فرمایا نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اے مومنین نماز کی یہ کرم نوازی ہوگی تم پر، نماز کا ایک عام ہوگا تم پر، اگر تم نماز کے عادی مان جاؤ گے یہ تمہیں فحاشیوں سے اور برائیوں سے روک کے رکھے گی، یہ تمہارے لیے صحیح بن جائے گی، یہ تمہارے لیے نظام بن جائے گی، یہ تمہارے لیے قید بن جائے گی، یہ تمہارے لیے جیل بن جائے گی۔ اس جیل سے نکل کر تم کوئی برائی نہیں کر سکو گے، کوئی بھارتی کا کام نہیں کر سکو گے، اپنے آپ کو خاص کاموں سے اور برائیوں سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نماز عادی بناؤ۔ اور ایک اور جگہ خاص فرمایا کہ من حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد و طبرانی امام احمد نے اپنی مصنف سے اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہ نورا و قرآنا و نجاتا، فکان یوما قرآنا و نجاتا، کہ اس کے لیے قیامت کے دن آخرت میں